الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق حضرت علامہ مولانا قاری عبدالقیوم صاحب خطیب و امام جامعہ مسجد حاضہ بھائی محمد تنویر صاحب حافظ قاری محمد مجتبہ صاحب معزز حاضرین و سامعین اج تسی تے میں اس چکوکا دی مسجد دے اندر کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یاد دے اندر جڑی محفل دا انعقاد کیتا گیا اس محفل اسی سارے ساتھی حاضر ہوئے ہیں رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں ساریاں سنگیاں دا اتھے آنا بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین ساریاں ساتھیاں قدم قدم اتے ہزاراں نیکیاں عطا فرمائے اور اجڑے ساڑے ساریاں دے لمحات مسجد وچ گزر رہے نے اللہ رب العالمین ان لمحات قیامت والے دھیاڑے اساں ساریاں آستے نجات دا ذریعہ بنائے الحمدللہ تسی سارے ساتھی بڑے باذوق ساتھی ہو اللہ رب العالمین اس ذوق کا سلامت رکھے حاضرین محترم میں قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ آل عمران جی ایک چھوٹی جی آیہ مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی اس آیت دا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نال ہے پہلے یہ گل اپنے ذہن وچ بٹھا لو اللہ رب العالمین نے
جتھے بھی لفظ کل آیا، کل تو بعد اللہ رب العالمین نے جڑی اگلی گل کیتی وہ اللہ رب العالمین نے ایمان دی شان نہیں ایمان دی جان بیان کیتی ہے۔ کل تو بعد اللہ رب العالمین نے جڑی اگلی گل کیتی وہ اللہ رب العالمین نے ایمان دی شان نہیں ایمان دی جان بیان کیتی ہے۔ بابا جی بالکل دروازے بیٹھے پہ، اگر کوئی ساتھی انہاں نال ہے نا تو انہاں تھوڑا جا اگے لے آؤ تاں جے تھے اگے ہاں دیوار دی ٹیک لا گئی سن، انہاں کوئی ساتھی آرام نال تھوڑا جا رستہ بنا کے بزرگن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف دا مفہوم ہے، جیڑا بندہ نکیاں نال شفقت نہیں کرنا تے وڈیاں دا ادب احترام نہیں کردا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساڑھے وچوں ہے ہی نہیں۔ دین پہلا جڑا درس دینا وہ ادب دا، ادب دے اندر بہت کچھ ہے۔ حاضرین محترم، لفظ قل تو بعد اللہ رب العالمین نے جڑی اگلی گل کی تھی، اللہ رب العالمین نے ایمان دی شان نہیں ایمان دی جان بیان کی تھی۔ ساڑھے وچوں ہر بندے ہاں سورہ اخلاص الحمدللہ آنی اسی نماز پڑھنے ہاں، اساں سورہ اخلاص بھی آکھیا وینا اور کل شریف بھی آکھیا وینا، سورہ توحید بھی آکھیا وینا۔ اساں پڑھ کے ویکھو اللہ رب العالمین فرمانا قل هو اللہ احد، اے میرا سونا محبوب نبی تسی اعلان فرما دیو هو اللہ احد، اللہ جڑا او ایک ہے۔ حاضرین محترم، میں لمبی چوڑی تمہید کو نہ بڑھنا کیونکہ ٹائم میرے کو بالکل مختصر جیا، اور ٹائم ہمیشہ اپنے دامن نے تنگی ہی رکھنا ہونا۔ حاضرین محترم، میرے تو بعد ملک پاکستان دے نامور نعت خان قاری غلام شبیر فاروقی صاحب انہاں دی نعت بھی ہونی اور حضرت علامہ مولانا فاروق انجم صاحب دا خطاب بھی ہونا۔ اس واسطے میں لمبی چوڑی تمہید کو نہ بڑھنا، سورہ اخلاص جڑی ہر بندیاں الحمدللہ آنی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے اس دی جڑی ابتدا کی تھی لفظ قل نال کی تھی ہے، اور اللہ نے اس دے اندر پوری صورت اللہ رب العالمین نے توحید بیان کی تھی۔ توحید تو علاوہ اللہ نے اسے اور کوئی گل ہی کوئی نہیں کی تھی، اور توحید جڑی ہے وہ انسان دے ایمان دی شان نہیں ہے ایمان دی جان ہے۔ توحید ایمان دی۔ حاضرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی گل آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرا سونا محبوب نبی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کسیاں ایک قوم آستے نبی بنا کے بھیجیا، کسیاں ایک قبیلے آستے نبی بنا کے بھیجیا، کسیاں ایک خاندان آستے نبی بنا کے بھیجیا، کسیاں ایک ملک آستے نبی بنا کے بھیجیا۔ اے میرا سونا محبوب نبی تسی اپنی زبان نال اعلان فرما دیو، جتوں تک رب العالمین دی خدائی ہے اتوں تک میں محمد عربی دی مصطفیٰ ہے۔ توحید بھی ایمان دی شان نہیں ایمان دی جان ہے، رسالت بھی ایمان دی شان نہیں ایمان دی جان ہے۔ اللہ نے توحید بھی بیان کی تھی لفظ کل نال کی تھی، رسالت بھی بیان کی تھی اللہ نے لفظ کل نال کی تھی۔ جدو تیرے میرے نبی دی محبت دی گل آئی تے تاں بھی اللہ رب العالمین نے اوہی کل جڑا توحید آستے لایا، اوہی کل جڑا اللہ رب العالمین نے نبی دی رسالت آستے لایا، اللہ رب العالمین نے اوہی کل اپنے محبوب نبی دی محبت آستے لایا۔ میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرا سونا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی زبان نال اعلان فرما دیو، اگر میں اللہ نال تسی محبت کرنا چاہندے ہو، اے لوگو اگر تسی یہ چاہندے ہو تو انہوں اللہ دا قرب ملے، اللہ دی محبت ملے، تو آڑیاں دلوں وچ اللہ دا پیار آ جائے، تے فتبعونی میری اتباع کرو، میرے نال محبت کرو۔ یا اللہ پھر ہوئے گا کہ رب کہندہ ہے سونیاں تیرے نال محبت کرنا انہاں دا کام میں، یحببکم اللہ انہاں نال پیار کرنا پھر میں رب العالمین دا کام میں۔ اللہ رب العالمین دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کرنی تے پوچھ کے نہیں کرنی، اللہ دے محبوب نبی نال محبت کرنی تے ٹوٹ کے کرنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابین
نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم، انہوں نے کلمہ پڑھیا ہوئے مسلمان، ماں ای کافرہ۔ حاضرین محترم، ماں نال بڑی محبت کر دے ہے، ماں نال بڑا پیار کر دے ہے۔ ماں نو پتہ چلیا میرا پتر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ماں نے پتراں ہولی ہولی آکھنا شروع کیتا، اے میرے بچے تو کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جواب دیتا، اماں رب دی دیتی ہوئی جان جا سکتی ہے، جس محمد عربی دا کلمہ پڑھے ہے کلمے نال تے غداری کر ہی نہیں سکتا۔ حاضرین محترم، ماں کہندی رہی، آپ رضی اللہ عنہ مننے نہیں۔ ایک وقت آیا، ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دیتی، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پتہ چلیا ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ماں کو پوچھا، اماں خیر تے ہے وے، دن بدن کمزور ہو رہی ہیں اور تیرے ہوتے کمزوری بڑی غالب آ رہی ہے، وجہ کی ہے کہ آپ پترہ کئی دنہ تو نہ کچھ کھادا وے نہ کچھ پیتا ہے۔ حاضرین محترم، ماں دے دل دے اندر سی میری اس حالت نو ویکھ کے میرا پتر کلمہ چھوڑ دے وے گا، قدم ڈگ مگا جان گے۔ لیکن حاضرین محترم، قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین دی نبی دے نال محبت تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا۔ آپ فرمایا، میری اماں اگر تو اے سمجھ نہیں ہے کہ تیرے اس عمل دی وجہ تو میں کلمہ چھوڑ دے مانگا، اماں تو تے ایک میری ماں میں، اگر اللہ رب العالمین نے میں نو کئی ماں دیتیاں ہونا ایک ایک کر کے نبی دے ناتے قربان کر دے وہاں، لیکن اپنے نبی نال غداری نہ کراں۔ حق چاریا حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ان محبت کرنی۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے نام حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم، آپ رضی اللہ عنہ کافران دے ہتھے لگ گئے، کافر آپ نو گرفتار کر کے لے کے گئے۔ ابو سفیان نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہوئے، ادھوں دی گل لے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ گرفتار کیتا گیا اور گرفتار کر کے ابو سفیان دے سامنے لے آیا گیا۔ ابو سفیان نے کیا کہ انہوں اس دی دھون جڑی انہوں اتار دیو، سر قلم کر دیو۔ حاضرین محترم، جلاد انہوں بلایا گیا۔ ابو سفیان کول آیا، کہنے لگا، اے زید بن دسنہ، میرا تیرے نال ایک سوال ہے، اگر اس کا جواب دیندہ جا تھوڑی دیر تو بعد تو اس دنیا تو پردہ کر جانا ہے، چلے جانا میں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو سفیان پوچھ تیرا کی سوال ہے۔ حضرت محترم، ابو سفیان کہنے لگا، اے زید بن دسنہ تو کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا، تینوں اپنے ماں باپ چھوڑنے پہ، عزیز و اقارب چھوڑنے پہ، تینوں اپنا ملک چھوڑنا پیا، ہجرت کرنی پئی، ہون او وقت آیا وے کہ تو کافران دے ہتھے لگ گیا میں اور تھوڑی دیر تو بعد تیرا سر تن تو جدا ہو جائے گا۔ جان تو پہلے صرف اتنا جواب دیندہ جا، اگر اس جگہ تے تیری جگہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا اور ساڑی تلوار انہاں دی گردن تے ہویا، تو اپنے گھر دے اندر آرام کر رہا ہویا، تیری کیفیت کے ہویا۔ ابو سفیان کہنے لگا، یقیناً تیری کیفیت یہی ہویا، تو کہہ رہا ہویا شکر ہے میری جان بچ گئی ہے۔ حاضرین محترم، تلوار گردن دے اتے ہوئے، آس پاس سارا کفر دا ماحول ہے، سارے دے سارے کافر کھلوتے ہوئے، اپنا کوئی نہیں، سارے دے سارے پرائے کھلوتے ہوئے، اپنا کوئی نہیں، سارے دے سارے بیگانے کھلوتے ہوئے، اپنا کوئی نہیں، سارے دے سارے نفرت کرنا والے کھلوتے ہوئے، پیار کرنا والا کوئی نہیں۔ لیکن حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان دی اکھاں دے اندر اکھاں پا کے جواب دیتا۔ آپ فرمایا، ابو سفیان تو تے بڑے دور دی گل کیتی ہے، تو تے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گردن ہویا اور تیری تلوار انہاں دی گردن ہوتے ہویا۔ ابو سفیان، نبی دی گردن ہوتے تلوار جانا اے تے بڑے دور دی گل ہے، اسی نبی دے امتی اے بھی گوارا نہیں کر سکتے ساڑھے نبی دے پیر دے اندر کنڈا چوب جائے اور اسی اپنے گھر دے اندر آرام نال بیٹھے رہیے۔ جناب ابو سفیان کلمہ بعد اچ پڑھیا، حاضرین محترم انہوں اس وقت جواب دیتا ہے،
انہاں آکھیا لوگو میں مکے دی دھرتی دی ہوتے بڑے بڑے لوگاں دے نال محبت کر دیا یا ویکھیا وے میں مکے دی دھرتی دی ہوتے بڑے بڑے محب ویکھے نے لیکن قسم اس رب ذوالجلال دی جس تے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے میں اس دھرتی دی ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس جی کوئی ذات ویکھی نہیں اور نبی دے صحابہ جیا کوئی بندہ ویکھیا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال نبی دے صحابہ انجھے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کر دینے حاضرین محترم اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنی اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جیڑی محبت کی تھی جیڑا پیار کی تھا حاضرین محترم قیامت تک امت مسلمہ اس محبت اس پیار دے تذکرے کر دی رہے گی اللہ رب العالمین فرمانا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لوگو اگر میری محبت چاندے ہو میرا پیار چاندے ہو پھر میرے نبی نال محبت کرو نبی نال محبت کرنا تہاڈا کام ہے اور پھر تہاڈے نال محبت کرنا میں رب ذوالجلال دا کام ہے رب فرماندا میں تہاڈے نال محبت بھی کراں گا تہاڈے گناہ بھی معاف کر دیواں گا تہاڈی مغفرت بھی فرما دیواں گا حاضرین محترم آؤ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اپنے محبوب نبی نال کس طرح محبت کی تھی چند گلاں چند واقع محبت بھرے تواڈے گوش گزار کر کے اس تو بعد اجازت چاہساں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ نے نام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حاضرین محترم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بڑھاپا غالب آ گیا ہے ہاتھ دے اندر لاٹھی ہے لاٹھی ٹیک دیاں مکہ مکرمہ دیاں گلیاں دے اندر چل دیاں ہوئیاں آ رہیاں نے سامنے ہو ابو جال ملون دے نال ملاقات ہو گئی ابو جال ملیا ابو جال کہن لگا اے سمیہ اگر میں نو تیرے پچھلے جڑے تیرے نال جڑا میرا پچھلا وقت گزریا ہے اگر انہاں دا میں نو خیال نہ گویا اگر پچھلیاں دنہ دا میں نو خیال نہ گویا تو میں نو ہون ملنی ہے میں تینو عبرتناک سزا دیویاں تو ساڑھے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو گئی ہے اے سمیہ ایک دن دا ٹائم ہے تیرے کول کل اس وقت میں تینو دوبارہ ملنا گا اگر تو کلمہ نہ چھوڑیا رات بھی ہے اے دن دا ٹائم بھی ہے تیرے کول 24 گھنٹے نے سوچ لے چنگی طرح سوچن تو بعد فیصلہ کر لیں کل میں نو دس دی تو کرنا کیے حاضرین محترم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بڑھاپا بھی غالب ہے ہاتھ دی اندر لاٹھی بھی ہے اپنی لاٹھی نو پرے سٹ کے ابو جال نو مخاطب کر کے کہن لگیاں اے ابو جال تیرے کنو ایک دن دی مہلت کنے منگی ہے جیڑا میرا جواب کل آنا ہے وہی میرا جواب اج بھی ہے میں اپنی جان تے قربان کر سکتی ہاں لیکن محمد عربی دا جیڑا کلمہ پڑھے آئے ادھے نال غداری نہیں کر سکتی اللہ حاضرین محترم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے جدوں اے جواب دیتا ابو جال نو بڑا غصہ آیا قریش مکہ دا سردار ہے اور بجڑی جئی خاتون ہے اکھ دی اندر اکھ پا کے گل کر رہی ہے حاضرین محترم ابو جال نے کیتا کہ ادھے کول برچی سی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دے نازک حصے تے برچی نو ماریا حاضرین محترم عورت ویسے ہی بڑی کمزور ہوندی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بڑھاپا بھی غالب ہے جدوں آپ نو برچی لگی
آپ گریاں گرن تو بعد ہویا کہ تھوڑی دیر گزری آپ دے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آندے نے اپنی ماں نو اس حالت دی اندر ویکھیا آپ دے بیٹے اپنی گود دے اندر اپنی ماں دا سر رکھ دینے اور آپ دی نظر اپنی ماں دے چہرے تے پئی حاضرین محترم حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اپنی ماں نو مخاطب کر کے کہنے لگے اے میری اماں تھوڑی دیر تو بعد تو اس دنیا تو چلی جائیں گی تھوڑی دیر تو بعد تیری وفات ہو جائے گی اے میری اماں میں تیری آنکھاں دے اندر موٹے موٹے اترو پیا ویکھدا واں اماں اپنی آنکھاں نو صاف کر لے کیوں اس واسطے کہ جدو تو اس دنیا تو پردہ کر جائیں گی بعد اچھے کافر سانو تانے دین گے اے لوگو اسانے تے تہاڈی والدہ نو جڑائے عزیت دے دے کے مارے اسی حاضرین محترم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دا جواب سنو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے والوے کے کہنے لگیاں اے میرے بیٹے تو کی سمجھ رہے آئے میرے جڑے اکھاں نے انہاں دے اندر جڑے اتھروں نے اے غم والے اتھروں نے اے میرے بیٹے ہر وقت بندے دی اکھ دی اندر اتھروں غم والے نہیں ہوندے اماں اتھروں کیڑے نے کیا اے میرے بیٹے میں تے خوش ہو رہی ہوں اور اس خوشی دی وجہ دے نال میری اکھاں دی اندر اتھروں نے اماں خوش کس اگل تو ہو رہی ہیں بیٹے ادھروں اکھ بند ہووے گی ادھروں میں نو اپنے رب دا دیدار ہووے گا ادھروں میری اکھ بند ہووے گی ادھروں میں نو میرے رب دا دیدار ہووے گا ابو جال نے کیتا کی حاضرین محترم دو ہٹھ منگائے ایک ٹنگ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دی ایک ہٹھ دی ٹنگ دے نال بدی اور دوسرا رخ ایک پاسے کیتا دوسری ٹنگ انہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دی دوسرے ہٹھ دے نال بدی اس دا رخ اس نے دوسرے پاسے کیتا حاضرین محترم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نو کہنے لگیاں اے میرے بیٹے میری جڑی گردن ہے میرا جڑا سر ہے اپنی گود چوں کڑ کے زمین تے رکھ دے میں جس طرح بھی ہوئے گا اپنی جان اپنی رب دی بارگاہ دی اندر دے دیواں گی اے میرے بیٹے تو اس طرح کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر چلا جا اور میرے نبی دی بارگاہ دی اندر جا کے اے عرض کرنی ہے یا رسول اللہ میری ماں سلام بھی دے رہی سی اور سلام عرض کرن تو بعد کہہ رہی سی سونیا اسا نے اپنی اوقات نالوں ود کے تو ہاڈے نال وفا کیتی ہے یا رسول اللہ ہن قبر جانے حشر جانے آخرت جانے رب جانے تے رب دا رسول جانے حق چاہیے حاضرین محترم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دے بیٹے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر حاضر ہوں دینے جا کے اپنی ماں دا سلام بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر پیش کر دینے اور حاضرین محترم نالی آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں نے ایک پیغام بھیجے آئے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں پیغام سنیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں وچ اتھرو آئے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے میرے بیٹے تینوں مبارک ہووے ادھروں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دی روح تن تو جدا ہوئی ہے اور حاضرین محترم کتنی عبرتناک سزا انہیں دیتی حاضرین محترم ایک ٹنگ آپ دی ایک ہوت دی ٹنگ دے نال بدی ہوئی دوسری ٹنگ آپ دی دوسری ہوت دے ٹنگ دے نال بدی ہوئی ایک دا منہ ایک پاسے
دوسرے دا منہ ایک پاسے، دونوں ہٹھاں نو دوڑایا گیا۔ یار ذرا سوچتے صحیح اپنے کلیجے تے ہاتھ رکھ۔ حاضرین محترم او کیوں جا اس وقت ہوئے گا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دا جسم مبارک دو حصیاں دے اندر تقسیم ہویا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نو کیا، اے میرے بیٹے ادھروں تہاڈی والدہ دی روح تن تو جدا ہوئیے، ادھروں ہویا کیے اللہ رب العالمین نے حورانو دنیا دے اندر بھیجے آئے، میں محمد عربی نو میرے رب نے وکھایا ہے، حوران تہاڈی ماں دی روح نو لے کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جا رہی سن۔ اپنے نبی نال انج محبت کرنا، اپنے نبی نال انج پیار کرنا۔ حاضرین محترم کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بے پناہ محبت کی تھی، بے پناہ پیار کی تھی۔ حاضرین محترم حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابین، چھوٹی جی عمر ہے۔ دیکھو یار ساڑھی آج بدقسمتی، ساڑھے بچے اللہ معاف کرے 12 14 سال دے ہو جانے، انہوں نے مجھے قاعدہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہوگا۔ یار اپنے بچے انہوں دین سکھاؤ، اپنے بچے انہوں قرآن سکھاؤ، اپنے بچے انہوں کوشش کرو دین دا عالم بناؤ، دین دا عالم نہیں تے کم از کم حافظ قرآن اور قاری قرآن تے لازمی بناؤ۔ دنیا دی تعلیم دنیا دے اندر کم آئے گی، دین دی تعلیم اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال دنیا وچ بھی کم آئے گی، قبر وچ بھی کم آئے گی، آخرت وچ ہمیشہ ہمیشہ آستے کم۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابین، چھوٹی جی عمر ہے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آ کے ہر روز 5 نمازاں جماعت نال ادا کرنی ہے، اور صرف نماز ہی جماعت نال نہیں ادا کرنی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا واز نصیحت کرنا اساں بھی سننا۔ حاضرین محترم اور صرف سننا ہی نہیں بلکہ انہوں یاد بھی رکھنا۔ آپ دے چچا نا یا جلیس، کدی اس کی انگلی پکڑ کے مسجد چانا اور کدی خود مسجد دے اندر آنا۔ حاضرین محترم ایک دن فجر دی نماز آ کے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن درس دیتا قیامت دے متعلق۔ کس دے متعلق؟ قیامت دے متعلق۔ حاضرین محترم حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ درس سنیا، چاچا اس دن نماز پڑھنے آستے نہیں آیا۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر خیال آیا، گھر گئے چاچے نو ملے اور چاچے نو مل کے کہنے لگے، اے میرے چاچا آج تسی فجر دی نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پچھے ادا نہیں کی تھی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر دی نماز بھی ادا کی تھی، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج جڑا درس دیتا او قیامت دے متعلق دیتا۔ نالی کیا میرے چاچا میں بیٹھا ہویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ساں، لیکن اے میرے چاچا میں نو محسوس اس طرح ہو رہے اسی کہ جنت اور دوزخ نو اپنی آنکھاں نال پیا ویکھنا وا۔ حاضرین محترم عمیر بن سعد انصاری جدوں یہ گل کیتی تھی چاچا یا ازلی منافق، زبان نال کچھ اور تے دل نال کچھ اور۔ حاضرین محترم گھر کلے بیٹھے ہوئے دومیں چاچا بتیجا، چاچا کہنے لگا میرے بتیجے معاذ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ اتنا علم عطا کیتا، انہاں دے علم دا یہ حال ہے کہ تو انہاں دی مجلس دے اندر گیا، انہاں دے سامنے بہ کے تو انہاں کولوں درس سنیا، تیرا حال یہ ہو گیا کہ تو اتھے بہ کے اس طرح محسوس کر رہے ہیں جس طرح جنت اور دوزخ تیرے سامنے سی، تے پھر اے میرے بھتیجے معاذ اللہ اسی تے جنوراں نالوں بھی بدتر ہو گئے، معاذ اللہ۔ حاضرین محترم حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ جدوں یہ گل سنی نا
تو آپ رضی اللہ عنہ ایک دم جس طرح بندہ پریشان نہیں ہوئے نا، بندے دے پیروں تھلو زمین نکل جائے، آپ کہنے لگے میرے چاچا تسی یہ گل کہہ رہے ہو، تو یہ گل کر رہے ہیں؟ اس کیا ہاں میں یہ گل کر رہے ہیں۔ عمیر بن سعد انصاری کہنے لگے میرے چاچا ساری کائنات سب نالوں ود کے تیرے نال محبت کرنا ہوا، کیوں؟ اس واسطے کہ تو میری انگلی پکڑ کے میں نے میرے نبی دے بوئے تے لے کے جانا ہوا، اور آج میں نے پتہ چلیا کہ تیرے نالوں وڈا منافق کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں، آج تو بعد میں سب نالوں ود کے تیرے نال نفرت کران گا۔ اور او میرے چاچے ہن میرے کول دو رستے نے، ایک راہ اے وے کہ جیڑی گل تو کیتی ہے انہوں میں اپنے دل دے اندر رکھاں، کسی نال ذکر نہ کراں، اور دوسرا رستہ ہی ہے کہ ساری دی ساری گل اپنے نبی دے سامنے بیان کر دیواں، پھر رب جانے تے رب دا رسول جانے، پھر رب جانے تے رب دا۔ حاضرین محترم، جدو حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک گل کی تھی، ہن چاچا بولیا، چاچا کہن لگا او میرے بیٹے تیری چھوٹی جئی عمر ہے، تیری زبان تے کون اعتبار کرے گا، تیری گل نو کون منے گا، تو جڑا کرنا ہے کر لے۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری کہن لگے او میرے چاچا کوئی منے یا نہ منے میں اپنے نبی دی بارگاہ دی اندر جاواں گا، ساری گل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے رکھاں گا، پھر جیڑا فیصلہ رب کیتا رب دے رسول کیتا انہوں من لیواں گا۔ یہ چھوٹا جیا بچہ ننے ننے قدمہ دے نال چل دیا مسجد نبوی دے اندر پہنچیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات ہوئی، سلام عرض کیتا، سلام عرض کرن تو بعد کہن لگے یا رسول اللہ اج جلیش نے رب تے رب دی رسول دی بارگاہ دی اندر خیانت کیتی ہے۔ میرے نبی نے پوچھیا او میرے بیٹے انہیں کیڑی خیانت کیتی ہے؟ جیڑی گل چاچے نے کیتی سی ساری دی ساری گل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے رکھ دیتی، اور نال ہی عرض کر دینے یا رسول اللہ اے نہیں سمجھنا کہ جلیس جڑا ہے کوئی عام بندہ ہے، میرا سگا چچا ہے، میرا خونی رشتہ ہے، اس دے نال بڑی محبت کردہ سا، اس دے نال بڑا پیار کردہ سا، کیونکہ وہ میری انگلی پکڑ کے میں نو تہاڈی بارگاہ دے اندر لے کے آندہ سی۔ یا رسول اللہ اج میں تہاڈی بارگاہ دے اندر آ کے اپنے رب نو گواہ بنا کے ایک گل پیا کہندا وا یا رسول اللہ اج تو بعد میرا میرے چاچے دے نال کوئی تعلق نہیں، اور میرے چاچے دا میرے نال کوئی تعلق نہیں، کہ یا ربا تو گواہ ہو جا، یا رسول اللہ تسی بھی گواہ ہو جاؤ۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سی، کوئی بھی معاملہ گوندا سی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال مشورہ کر دے سن، جیڑی گل مشورے دے اندر طے ہوندی سی میرے نبی وہ فیصلہ کرنے دے سن۔ صحابہ نو بلایا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے، میرے نبی نے سارا معاملہ سامنے رکھیا، صحابہ نے جلیس دیاں نمازاں ویکھیاں سی، اُدھے قرآن دی تلاوت ویکھی سی، اُدھے نیکی والے کام ویکھے سن، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین نے اُدھے علی خیانت اس تو پہلے نہ سنی سی نہ ویکھی سی۔ صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ اے چھوٹا جیا بچہ ہے، اس دی گل تے یقین نہ کرو۔ حاضرین محترم، ادھروں جلیس نو پتہ چلیا، جلیس جس طرح منافقان دی عادت سی، جلیس نے کہ کیتا جھوٹیاں قسمہ کھانیاں شروع کیتیاں۔ تھوڑا جا رستہ ایک یا رسول اللہ سلامت تشریف رکھو، بسم اللہ۔ نہیں آپ بیان فرماؤ، بس میں آخری گل ہے۔ اچھا تشریف رکھو، بیٹھو۔ حاضرین محترم، جدوں جلیس نو پتہ چلیا
انہیں جھوٹیاں قسماں کھانیاں شروع کی تھیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر آ گیا آ کے کہن لگا اے اللہ دے محبوب نبی تسی اس بچے دی گل تے یقین کرو گے اے چھوٹا جہا بچہ ہے کس طرح اس دی گل تے یقین کرو گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جیڑا مشورہ دیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے نو سامنے رکھ کے فیصلہ کر دیتا ہن او بچہ حضرت عمیر بن سعد انصاری جدو انہوں نے ویکھیا فیصلہ میرے حق دے اندر نہیں ہویا میرے خلاف ہویا ہے حضرت عمیر بن سعد انصاری کیتا کی اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ دے اندر چاہے اپنا دامن رب دی بارگاہ دے اندر پھیلایا اور رب دی بارگاہ دے اندر پھیلا کے وہ چھوٹا جہا بچہ اپنے ننے ہونٹ اپنی زبان ہلا کے کہندا ہے اے الہ العالمین بے شک تو تے جاندا ہے میں دل دا بھی سچا واں زبان دا بھی سچا واں اے اللہ اگر میں جھوٹا واں اے سارے صحابہ جڑے بیٹھے ہوئے نے انہاں دے سامنے مینوں جھوٹا کر دے اور اے الہ العالمین اگر میں سچا واں اور یقیناً میں سچا واں جھوٹ نہیں بول رہا اللہ اگر میں سچا واں تے عرشاں تو میرے حق دے اندر گواہی تو نازل کر دے حاضرین محترم حجی اس بچے نے اپنے ہاتھ اپنے منہ تے پھیرے نہیں اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین سورہ توبہ دی اے آیت دے کے کائنات دے اندر اپنے سونے محبوب کل بھیجیا یخلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ حاضرین محترم رب العالمین نے فرمایا میرا سونا محبوب نبی اے جڑا جلیس ہے جڑیا جھوٹیاں قسمہ کھا رہے آئے انہیں اسلام قبول کرن تو بعد کفر دا کلمہ کے آئے حاضرین محترم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اے آیہ مقدسہ رب دی بارگاہ وچ سنی جبرائیل امین رب دا کلام لے کے آئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا کی بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے دے کانوں محبت تے پیار نال پکڑیا اور پکڑ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او ست بسم اللہ کراں او میرے بچے جس دی گواہی عرشاں تو خود رب العالمین نے نازل کیتی ہے اللہ اکبر حاضرین محترم اپنے نبی نال محبت کرو ٹوٹ کے اپنے نبی نال محبت کرو ٹوٹ کے اپنے نبی نال پیار کرو حضرت علامہ صاحب تشریف لے آئیں اللہ رب العالمین انہاں سلامت رکھے اور علماء دا سایہ ساڑھے سنہ تے تا دیر قائم دائم رکھے زندگی وفا کیتی تے انشاءاللہ پھر اللہ رب العالمین اساں سارے اپنے نبی نال سچی سچی محبت کرن دی توفیق